اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع متقین اور تقوی پر ہے۔ عام طور پر قرآن میں متقین کا ترجمہ ڈرنے والے کیا جاتا ہے اور تقوی کے معنی ڈرنا کیا جاتا ہے، اور کہیں پر پرہیزگار بھی۔ اس ترجمے سے بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ تقوی کے حقیقی معنی ہے اللہ کے قوانین پر عمل کرنا، اور متقین کے معنی اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والے لوگ۔ لفظ ڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسرا لفظ خوف اور خشیہ استعمال کیا ہے۔ خوف کے معنی اور خشیہ کے معنی ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ خوف اور تقوی کو ایک ہی جملے میں استعمال کر کے واضح کیا ہے، جیسے سورۃ زمر میں خوف اور فتقون اکٹھے استعمال ہوا ہے۔ ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ۔ اس سے اللہ خوف دلاتا یعنی ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو، فتقون یعنی قوانین اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے خوف یا ڈر دلاتا ہے تاکہ وہ اس کے قوانین اختیار کریں، یعنی متقین یا قوانین اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے تقوی کے معنی ڈرنا نہیں بلکہ قوانین اختیار کرنا ہے۔ ڈر کے لیے ایک مزید لفظ خشیہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور خشیہ کو بھی ایک ساتھ استعمال کیا ہے، جیسے سورۃ لقمان میں ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کے قوانین اختیار کرو یعنی اتقو کرو، اور وخشو یعنی ڈرو، جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا۔ ان دونوں آیتوں سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ڈرانا چاہتے ہیں یا خوف دلانا چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے قوانین اختیار کریں، یعنی متقین ہو جائیں یا تقوی اختیار کریں۔ بات واضح ہے کہ تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ کے قوانین اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کے قوانین ہوتے ہیں، اس لیے کتاب کو ہدایت سمجھنے والے متقین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں واضح ہے۔ یہ بلند رتبہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان من، بات واضح اور صاف ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے قوانین ہوتے ہیں۔ ان قوانین کو ہدایت سمجھنے والے یا عمل کرنے والے ہی متقین ہوتے ہیں یا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں بے شمار قوانین کو بیان کیا گیا ہے۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون پر عمل کرتے ہیں یا قوانین اختیار کرتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ انہیں متقین کے خطاب سے نوازتے ہیں۔ جیسے وراثت اللہ کا قانون ہے، وراثت کے قوانین اختیار کرنے والے متقین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں ہے کہ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور سے۔ یہ حق ہے یعنی لازم ہے متقین کے لیے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ وراثت کے قوانین اختیار کرنے والے متقین ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ قصاص یعنی بدلہ لینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس لیے قصاص لینے والے بھی متقین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ ہی میں ہے کہ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، ادب کے بدلے یعنی قصاص ادب ہے۔ تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے کی، اور اللہ کے قوانین اختیار کرو۔ جان رکھو کہ اللہ قوانین اختیار کرنے والوں یعنی متقین کے ساتھ ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والے قصاص ضرور لیتے ہیں، یعنی قصاص کے قوانین اختیار کرنے والے ہی متقین ہوتے ہیں۔ قربانی کرنا بھی اللہ کا قانون ہے،
قربانی اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو متقین میں سے ہو، یعنی اللہ کے قوانین اختیار کرنے والا ہو، جیسا کہ سورۃ معاہدہ میں ہے کہ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز یعنی قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جو متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والا ہو۔ جو لوگ وعدے یعنی اپنا عہد پورا کرتے ہیں یہی متقین یا تقوی والے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے کہ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور اتقو یعنی قوانین اختیار کریے تو پھر اللہ متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور صبر یعنی جد و جہد کرتے ہیں وہ بھی متقین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث کرے اور آخر کار میدان متقین کے ہاتھ ہے۔ وہ لوگ جو خیر یعنی نیکیاں بھلائیاں کرتے ہیں وہ بھی متقین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے اور اللہ جانتا ہے متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والوں کو۔ عزیزان من، وہ لوگ جو اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ متقین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ توبہ میں ہے کہ اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اللہ خوب جانتا ہے متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والوں کو۔ عزیزان من، متقین وہ ہوتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد بھی نہیں مچاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ قصص میں ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے ہیں، اور عاقبت متقین کے لیے ہے۔ سورۃ صاد میں ایک بار پھر فرمایا کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم متقین کو گناہ گاروں کے برابر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ زاریات میں ہے کہ بے شک متقین باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے احسان کرنے والے تھے۔ عزیزان من، متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ زخرف میں ہے کہ گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقین نہیں۔ متقین باغوں اور چشموں میں امن سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے سے کینہ نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ حجر میں فرمایا ہے کہ بے شک متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہوں سلامتی اور امن کے ساتھ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قرآن میں قوانین ہیں ان پر متقین عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نور میں فرمایا ہے کہ اور بے شک ہم نے نازل کی تمہاری طرف روشن آیات اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور متقین کے لیے نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں مزید واضح کر دیا کہ یہ عربی قرآن متقین کے لیے ہے، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرما دیا کہ تم اس سے متقین یعنی قوانین اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔ اور سورۃ بقرہ میں پھر مزید واضح کیا یہ بلند رتبہ کتاب، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ عزیزان من،
تمام آیات سے واضح ہوا کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین اختیار کرنا ہے۔ اس لیے تقوی کے معنی ڈرنا نہیں بلکہ قوانین اختیار کرنا ہے، اور ڈرنے کے لیے اللہ نے لفظ خوف اور خشیہ استعمال کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔